اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو پھر یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا خود بنایا ہوا نہیں ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے بنایا ہے، میں کہتا ہوں ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 16 سورہ نمبر 19 آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا قال انما انا رسول ربی کے لیاہب لک غلام زکیہ۔ ارشاد فرمایا اے مریم میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں جبریل ہوں، میں آیا ہوں اور میں تمہیں ایک فرزند عطا فرماؤں گا۔ کون دے رہا ہے فرزند؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام فرزند دے سکتے ہیں تو آمنہ کا لال اس بچے کو بھی بلوا سکتا ہے جو اپنے جھولے کے اندر گنگا لیٹا ہوا ہے۔ اگر حضور اس کے پاس چلے جائیں، علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ ایک عورت آئی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ جب سے پیدا ہوا ہے بولتا ہی نہیں ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ حضور کا ارشاد فرمایا میں نے سنا ہے تم بولتے نہیں ہو، چلو اللہ کے حکم سے بولو۔ اس نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرندے میں جان ڈال دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جان ڈال سکتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے دلوں میں زندہ بھی ہیں اور ہماری روح میں بھی زندہ ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہی نیک اعمال کرنے کی، اور پھر ارشاد فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ قرآن کہتا ہے فرما دو کہ تم کو ملک الموت وفات دیں گے۔ کون دے گا؟ ملک الموت وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں۔ کس نے مقرر کیے؟ اللہ نے۔ وفات کون دے گا؟ فرشتے دیں گے اللہ کے حکم سے۔ اب جب ہم دنیاوی معاملات دیکھتے ہیں تو ہمارے تو تمام معاملات کے اندر غیرت خدا شامل ہے۔ اب تو جانا نہیں چاہیے ڈاکٹر کے پاس، بالکل نہیں جانا چاہیے، قطعاً نہیں جانا چاہیے اگر ان کی بات صحیح مان لی جائے۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھے تو پتہ چلتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور محبوب جو میرا محبوب ہے نا وہ پاک بھی فرماتا ہے اور علم بھی سکھاتا ہے۔ اب پاک فرمانے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ پاک تو وہی فرمائے گا نا کہ جو زندہ ہوگا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں حضور زندہ نہیں ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور زندہ ہے۔ جو خود زندہ ہوگا جب وہ تو پاک فرمائے گا، تو حضور علیہ السلام ایسے زندہ ہیں کہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، فرمایا ان کو اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ کتنا کرا؟ تھوڑا سا کرا؟ زیادہ کرا؟ یا صرف اتنا غنی کیا کہ جتنا وہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، میرے محبوب کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ارشاد فرمایا محبوب ہم عن قریب آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب کتنا دیں گے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ شفاعت کتنے لوگوں کی فرمائیں گے؟ ارشاد فرمایا میں ایک وقت میں 70,000 لوگوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ صدیق اکبر سوال کرتے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جب تک شفاعت فرماتا رہوں گا جب تک میرا ایک بندہ بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو رسول اللہ نے ہم سب کو
یہ تعلیم دی ہے کہ دیتا بے شک اللہ ہے، بانٹتا میں ہوں۔ اب کتنا بانٹتا ہوں؟ اب جتنا جس کو ملا ہے نا وہ خود ہی حساب لگا لے کہ مجھے ملتا کتنا ہے، تو اپنے ضمیر سے خود ہی پوچھ لے کہ اپنے باپ سے اگر 100 روپے مانگتا ہے تو اس کو 50 ملتے ہیں، لیکن رسول پاک علیہ السلام اگر بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں اور 10 برائی مٹا بھی دی جاتی ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق جب بندہ درود پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درود پڑھنے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور جب پیدا فرماتا ہے جب تک بندہ درود پڑھتا رہتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے جتنا چاہے وہ پڑھے۔ تو رسول اللہ